بڑی برکت والا نکاح کون سا ہے؟ 3 آپشن ہیں، جس میں کھانا کم ہو، جس میں بوجھ کم ہو، جس میں مہمان کم ہو۔ جس میں بوجھ کم ہو۔ آپ نے کہا جس میں بوجھ کم ہو، کم خرچے میں آسانی کے ساتھ بغیر بوجھ کے نکاح ہو جائے۔ سبحان اللہ، جواب یہ بھی درست ہے۔ اب یہ کتنا زبردست پیغام ہے ہمارے ناظرین کے لیے جو نکاح کو مشکل کرتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔ نکاح کو آسان رکھنا چاہیے، کم بوجھ والا ہونا چاہیے۔ اتنے سارے رواج کر دیے، اتنی ساری دعوتیں کر دیں، غریب ماں باپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ شادی کریں گے تو اتنی دعوتیں بھی کرنی پڑیں گی، اتنا جہیز بھی دینا پڑے گا، کیونکہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ اتنا بھاری مت کر دو نکاح کو، آسان کیجئے نکاح کو۔ پہلے زمانے میں نکاح کتنا آسان ہوتا تھا، اب بھی دیکھیں اصل جس کو نکاح کہا جاتا ہے وہ 5-7 منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ 2 گواہ ہوتے ہیں، ایک امام صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، اور زوجین جو ہے وہ رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ مگر اس کے آگے پیچھے جو ہم نے جال بنائے ہوئے ہیں رسم و رواج کے، وہ بعض اوقات بڑے بڑے اسلامی بھائیوں کو، خاندانوں کو مقروض کر دیتے ہیں۔ شادی تو ہو جاتی ہے مگر کبھی کبھی سالہ سال والدین مقروض رہتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے۔ باتیں تو میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کچھ اس کا سد باب کیجیے۔ آپ بارش کا پہلا قطرہ تو بنیے نا۔ اگر آپ لڑکے کے والد ہیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ میں جہیز اپنے بیٹے کے لیے نہیں لوں گا۔ آپ اگر خود آپ کی شادی ہو رہی ہے، آپ آگے بڑھ کر کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے دعوت، مجھے نہیں چاہیے بڑا جناب کوئی جہیز، ہم انشاءاللہ سادگی کے ساتھ کریں گے، ہم خرچ کم کریں گے، تو انشاءاللہ یہ برکت پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔